بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ مضمون اردو ہے، عنوان آزمائش شرط ہے اور آج کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ پیارے بچوں، پچھلا ویڈیو لیکچر آپ کو یاد ہوگا، نوجوان کو جب پولیس نے گرفتار کر کے تھانے پہنچایا، تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ جب تھانے دار نے ملزم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے سے مراد وہ ٹیم، وہ عملہ ہے جو چھان بین کر رہا تھا یا کرتا ہے، تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ تھانے دار نے اس عملے کو جو تحقیق کر رہا تھا، چھان بین کر رہا تھا، ملزم سے جرم قبول کروا کر مقتول کا سر، یعنی جو قتل کیا گیا تھا اس کا سر، اور آلات قتل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو قتل کی واردات میں شامل ہوں، وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، آلائے قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ نوجوان نے تھانے دار سے کہا کہ آپ میرے گھر آئے، میں سب چیزوں کی نشاندہی وہاں پہ کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ تھانے دار کو مذاق لگا، اس نے ایک تھپڑ نوجوان کے منہ پر مارا اور اسے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ جب گھر پہنچے، نوجوان نے وہ تھیلا برآمد کیا، وہ اس سے نکالا اور کسی جانور کے جو سر اور پاؤں اس میں تھے اس کی نشاندہی کی، اس سے دکھایا۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، ملاحظہ یعنی دیکھ لیا، اب آلات قتل باقی ہیں، اب وہ چیزیں باقی ہیں جو قتل کی واردات میں شامل تھی۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، یعنی ایک آلہ تو میری بیوی ہے جس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ چال چلی تھی، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنا لیا تھا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ خبر دینے والا آدمی ہے، آپ کا وہ جاسوس ہے جسے میں نے آزمائے بغیر دوست بنا لیا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تھانے دار نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ یہ آزمانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ مضمون پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو آزمائے بغیر نہ ہی دوست بنانا چاہے اور نہ ہی اس پر اعتبار کرنا چاہے۔ اگر ہم آزمائے بغیر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کا تعلق زندگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جڑا ہو، تو آزمائے بغیر ہم یہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، آگے جا کر ہمیں نقصان اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ آزمائے بغیر کسی کو دوست نہیں بنانا چاہے اور نہ کسی پر اعتبار کرنا چاہے۔ اعتبار صرف اور صرف اللہ پر کرنا چاہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پہلے آزمانا چاہے، انہیں پرکھنا چاہے کہ یہ کس معیار کے آدمی ہیں، کتنا اعتبار ہم ان پر کر سکتے ہیں۔ لفظ معنی: اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو۔ تفتیشی عملہ چھان بین کرنے والا عملہ۔ اقبال جرم تسلیم کرنا۔ واحد جمع واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ آلہ اس کا جمع ہے آلات، جرم اس کا جمع ہے جرائم۔ ہوم ورک کے لیے ایک سوال: مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ اس کا جواب لکھ کر آپ واٹس ایپ تھرو سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔